کان یہ مریم صاحبہ کہہ رہی تھی کہ اگر میچ فکسنگ جرم ہے تو یہ جو بینچ فکسنگ ہے یہ بھی جرم ہے. یہ فکسنگ کروا کون رہا ہے ویسے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے شروع میں بھی بتایا کہ ایک تسلسل ہے, ایک کیس, دوسرا کیس, تیسرا کیس, چوتھا کیس, اور وہی جج ہے. جہاں تو چلیں اگر فرض کریں 17 جج تھے, کبھی 2-3 اور ہوتے تو ہم بھی کہتے چلو. اور کی بات دیکھیں جہاں جج تھوڑے سے ڈفرنٹ ہوتے ہیں, جیسے انہوں نے کہا 63A میں وہاں پہ ڈیسنٹنگ نوٹ آ جاتا ہے, جہاں پہ ان 3 کے علاوہ چوتھا بندہ آتا ہے ڈیسنٹنگ نوٹ دیتا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ ججز کو یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے قانون کے مطابق فیصلے کرنے. آج انہوں نے ایک کامنٹ پاس کر دیا آنریبل جسٹس صاحب نے کہ جی ہم نے ضمیر کی آواز سننی ہے, آپ نے ضمیر کی آواز نہیں سننی. عرفان قادر صاحب نے کہا آپ نے قانون کو دیکھنا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس سیٹ پہ بیٹھ گئے تو اب ہماری مرضی ہے ہم جو فیصلہ کریں. آپ یہ, اور اسی وجہ سے وہ ثاقب نثار صاحب نے جو تماشے لگائے پورے ملک کی کیا کہتے ہیں حکومت کو مفلوج کر دیا. وہ اپنی حکومت اپنی یہ تو بتا دیں. میں تو دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ میں روڈ پہ خوار ہو رہا تھا تو مجھے جسٹس کھوسا نے کہا تم وہاں کا خوار ہو رہے, آؤ ہم تمہارا مسئلہ حل کرتے ہیں, یہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے. وہ تینہ ابھی فکسنگ کون کر رہا ہے؟ مریم کہہ رہی ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا ان کے پاس. دیکھیں اس چیز کا تسلسل ہے, وہ چیز ختم نہیں ہوئی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں بیسکلی بنیادی بات, اور وہ نظر آ رہا ہے تعصب آپ کے ججمنٹس کے اندر. تو بھئی آپ ان بینچز سے ہٹ جائیں نا. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ آنریبل چیف جسٹس صاحب بہت اچھے آدمی ہیں, جو باقی بینچ میں جو 2 ججز ہیں وہ بھی بہت اچھے آدمی ہیں, لیکن جب آپ کو کروڑوں لوگوں کو ووٹ لینے والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہٹ جائیں. آپ ان باقی جو 12 ججز آپ کے علاوہ ہیں یا جو جتنے بھی ہیں ان کو آپ موقع دیں, آپ بینچ بنائیں یا پھر آپ فل کورٹ بنا دیں. اور جب آپ فل کورٹ بنائیں گے تو آپ کی بھی عزت بڑھے گی. بات مجھے بتائیں پینڈورا پیپرز ہوا, مجھے بتائیں یہ کہتے ہیں نا پیناما, مجھے بتائیں پینڈورا پیپر میں کی طرف آؤں گی, مجھے صرف 2 منٹ دیجیے گا. بیسکلی شعیب صاحب نے جانا ہے, میں چاہ رہی ہوں ان سے لاسٹ کوشچن کروں, پھر اس کے بعد آپ کی طرف آتی ہوں. شعیب صاحب آپ کی رائے میں سر پارلیمانی پارٹی کا جو پارلیمانی لیڈر ہے اس کا فیصلہ اہم ہے یا پارٹی کے صدر کا فیصلہ اہم ہے؟ کیونکہ 2015 کا جو میں سپریم کورٹ کا ہی فیصلہ دیکھتی ہوں اس میں پارٹی سربراہ کو اختیار دیا گیا ہے نا ووٹ کے حوالے سے, تو اس کے بعد یہ ڈسکشن ختم نہیں ہو جاتی ہے؟ کیونکہ چودھری شجاعت صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے انسٹرکشن دی ہیں, وہ پارٹی سربراہ ہیں. سر دیکھیں آرٹیکل 63A جو بولتا ہے نا, جو پارلیمان کے اندر کاروائی ہے وہ پارلیمانی ہیڈ نے دینا ہے. پارٹی ہیڈ کا کام آتا ہے اس وقت جس وقت کسی کو ڈی سیٹ کرنے کا کوشچن آتا ہے. پارلیمانی پارٹی کا پارلیمان کے اندر فیصلہ ہے تو وہ پارلیمانی ہیڈ نے کرنا ہے اور پارلیمانی پارٹی نے کرنا ہے. پارلیمانی پارٹی کے معاملات میں پارلیمان کے اندر وہ پارٹی ہیڈ کا کوئی رول نہیں ہے. سملرلی جب کسی پارٹی کے ممبر کو جو ڈی سیٹ کرنے کا کوشچن آئے گا اس وقت پارٹی ہیڈ کا کوشچن آئے گا. یہ انٹرپریٹیشن آج سے چند دن پہلے وہ آرٹیکل 63A کی اسی بینچ نے کر دی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت ایک سیکنڈ پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ساری پرانی ججمنٹس کو ڈسکس کرنے کے بعد فائنل یہ ورڈکٹ دے دیا ہے. اب اس فائنل ورڈکٹ کے خلاف اگر کسی بھی پارٹی کو کوئی اعتراض ہے تو وہ ریویو کریں گے. اب وہ ججمنٹ امپلیمنٹ بھی ہو گئی ہے, آپ یہ دیکھیں گے. امپلیمنٹ ہونے کے بعد نئے الیکشنز ہو گئے ہیں. نئے الیکشنز کے بعد ایک پارٹی 75% ووٹ لے کر آ رہی ہے, ایک پارٹی جو ہے 186 ووٹ لے کے جیت رہی ہے پروونشل اسمبلی میں, اور اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے 10 ووٹ. اسی پارٹی کا اپنا ووٹ, مطلب پرویز الہی کا اپنا ووٹ, وہ کہتے ہیں آپ کو ہم نہیں دیں گے. اسی انٹرپریشن کو دیکھیں, ہم یہ کہتے ہیں میٹر سب جوڈیس ہے نا, سننے دینا جج کو. لیٹ دی کورٹ شوڈ ڈیسائیڈ, لیٹ دی کورٹ شوڈ ڈیسائیڈ. دیکھیں میں نے, آپ نے, انہوں نے پارلیمانی لیڈر جو ہے دیکھیں فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے. آئین کی تشریح کس نے کرنی ہے؟ سپریم کورٹ نے کرنی ہے. اور ججمنٹ کی تشریح کس نے کرنی ہے؟ کسی اور کو لگا دیں, پھر کیا کریں گے آپ؟ پارلیمانی لیڈر سارے کے سارے وہاں موجود تھے. 10 ممبر تھے. پارلیمانی پارٹی کا کیا مطلب ہے؟ جو میجورٹی فیصلہ کرے گی وہ اپ ہولڈ ہوگا. وہ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے پارٹی لیڈر. آپ چھوڑ دینا, اس وقت کی بات کر رہے ہیں, قانون کی بات. اس وقت 10 کے 10 ممبرز نے
اپنے ہی پی ٹی آئی اپنے پی ایم ایل کیو کے بندے کو ووٹ دے دیا. اب یہاں یہ کہتے ہیں کہ پوری کی پوری پارلیمانی پارٹی نے جس کو ووٹ دیا وہ سارے کے سارے آپ اس کو ڈسکارڈ کر دیں. ہاؤ اٹ از پاسبل؟ نہ یہ جمہوری روایات کے مطابق ہے، نہ یہ پروویژن آرٹیکل 63A کے مطابق ہے، نہ یہ پروویژن سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے مطابق ہے. دیکھیں رولنگ کے اوپر فیصلہ ابھی آنا باقی ہے. سپریم کورٹ سن رہی ہے، ان کو کہیں صبر سے تحمل مزاجی سے سن لیں. عدالت کے فیصلہ ہو سکتا ہے ان کے حق میں آ جائے. لیٹ دی کورٹ شوڈ ڈیسائیڈ. اور کورٹ کے فیصلے سے اگر آپ کو اختلاف ہو ہمارے خلاف آپ دیکھیں اگر آپ پریمپٹ کرتے ہیں 99% اس سے پہلے ہی آپ نے شور مچانا شروع کر دیا. لوگ کہتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے فیصلہ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ سر. ویسے منصور ونس فار آل لیجسلیشن کر کے اس قانون کو اس کی کلیئرٹی کیوں نہیں لے کر آ جاتے ہیں سیاستدان؟ کیونکہ ابھی بھی ججز بھی یہی اسی بات پر مکالمہ ہو رہا ہے نا کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر کا معاملہ ہے، تو لیجسلیشن اس پہ ہونی چاہیے، قانون کا حصہ بنا دیں، اس میں کلیئرٹی آ جائے. اطہر صاحب کو موقع دیں. اطہر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی میں منصور بھائی صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کرن کہ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ اگر ان کے پاس آرگیومنٹ سٹرونگ ہو، کیس ان کا مضبوط ہو تو یہ عدالت میں کیس لڑیں. ان کو پتا ہے کہ کیس مضبوط نہیں ہے، اسی وجہ سے وکیل کا رویہ، ڈپٹی اسپیکر صاحب کے ان کی کوشش تھی پورا دن کہ وہاں پہ لڑائی ہو. اس سے پہلے جس طریقے سے عدالت کے اوپر یہ حملہ آور ہوئے میں بنیادی طور پہ ان کو پتا ہے کہ ان کا کیس عدالت میں سٹینڈ نہیں کرے گا. ہاں اگر کوئی بھی جج آئین اور قانون کے خلاف دے گا فیصلہ تو بڑے بڑے قانون دان اعتزاز احسن ہر کسی نے اس حوالے سے اپنی رائے دے دی ہے، تو لوگ پھر کھل کے کہیں گے اور اس جج کے خلاف پھر یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی جا سکتے ہیں. لیکن کیس ان کا مضبوط نہیں ہے، ان کو پتا ہے، اور اسی وجہ سے عدلیہ کو یہ متنازع بنانے کی کوشش کر رہی ہے. یہ بنیادی مقصد ہے اس وقت ان کا. صحیح ہے منصور، میں لیجسلیشن کی بات کر رہی تھی کہ اس کے اوپر ایک ہی دفعہ ونس فار آل لیجسلیشن نہیں ہو جانی چاہیے. لیجسلیشن ہوئی بھی ہے. لیجسلیشن تو جی میرے خیال میں موجود ہے، اس میں صرف ڈفرنس ہے انٹرپریٹیشن کا کہ کون کس کو کس طرح انٹرپریٹ کرنا چاہتا ہے. میرا نہیں خیال اس میں کوئی اتنا کوئی کنفیوژن والی بات ہے. میں نے اس کی ایک ایگزامپل دی تھی. میں جس چیز کی وضاحت مانگ رہے ہیں عدالت سے کہہ رہے ہیں نا قانون سازی تو ہوئی بھی ہے اس کے اوپر، جس چیز کی وضاحت مانگ رہے ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر ہی ایک بار واضح ہو جائے. منصور نہیں، میں تو وہ دیکھیں جی سارا کچھ موجود ہے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف نے، ابھی ہم ٹرانسمیشن کے اندر یہی بات کر رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف نے 63A کے حوالے سے جو اپنا ریفرنس بھیجا تھا اس ریفرنس میں خود یہ آرگومنٹ لیا ہے کہ جناب یہ لوگ پارٹی کے سربراہ کی وجہ سے، پارٹی کے سمبل کی وجہ سے، پارٹی کا سربراہ جس کو ٹکٹ دیتا ہے اس وجہ سے پہنچتے ہیں. تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ سربراہ جو ہے وہ اس پورے پروسیس میں انوالو ہی نہ ہو. میں اسی کی تو اگزامپل دیتا ہوں کہ بلوچستان اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے 7 MPs بیٹھے ہوئے ہیں. 7 MPs اگر بیٹھ کے فیصلہ کر لیں کہ یا چلیں میں وہ عمران خان صاحب کا جو فیوریٹ طریقہ کار ہے وہ بک گئے جناب 10 کروڑ 15 کروڑ 20 کروڑ میں بک گئے. اگر وہ 7 افراد بک گئے تو عمران خان صاحب باہر سے بیٹھ کے صرف بنی گالا سے بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے کہ میرے 7 MPs بک گئے اور میں کچھ نہیں کر سکتا، میں بیٹھ کے صرف تماشا دیکھوں گا. یہ جو مرضی آئے جس بل پہ جس مرضی پہ طریقے سے یہ بیٹھ کے ووٹنگ کریں، میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے. میں نے صرف ان کو ٹکٹ دیا، میں نے ان کو اندر پہنچا دیا. اب منی بل ہو یا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو یا CM کا الیکشن ہو تو تب جو ہے وہ ٹھیک ہے، ان کے اوپر کوئی شک لاگو ہوگی، ورنہ یہ میرے اختیار سے باہر ہے. یہ میں نے ان کو اندر پہنچا دیا. اب یہ جانے اور اسمبلیاں جانے، اس کی روح اس طرح نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں اس کی روح اس طرح نہیں ہے، لیکن obviously کیونکہ حالات اس وقت اس طرح ہیں تو اس کو چینج کیا جا رہا ہے. اور دوسری بات یہ نہیں ہے کہ کس کے آرگومنٹ سٹرونگ ہیں یا نہیں ہے. یہاں پہ ڈیبیٹ اس بات کی آ چکی ہے کہ کس کے آرگومنٹس کو سٹرونگ سمجھا جاتا ہے یا نہیں سمجھا جاتا. پاکستان کی تاریخ رہی ہے کہ سٹرونگ آرگومنٹس کے ہوتے ہوئے بھی ذوالفقار علی بھٹو کی ایگزامپل آپ کے سامنے، مجھے افسوس ہو رہا ہے میں وہ ایگزامپل اس میں کوٹ کر رہا ہوں. ذوالفقار علی بھٹو کی ایگزامپل آپ کے سامنے سارے آرگومنٹس یہ جاتے تھے، سٹرونگ آرگومنٹس تھے کہ نہیں بھائی اس بندے کے اوپر جو ہے وہ قتل کا مقدمہ نہیں بنتا. ٹانگ دیا نا آپ نے، دے دی پھانسی آپ نے. یہ ہے آپ کی تاریخ.